بتائیے. ویسے یوٹیوب پہ جی جی کاؤنٹ ڈاؤن دے دیں. جی جی بالکل یہی ہے. جی جی اسٹینڈ بائی جی. جی جی ہیلو 3 2 1 کیو جی. جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے، جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے، اس کے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے، جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کہا ہے تم کو، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین کہا ہے تم کو ہی زیبا ہے یہ نام مدینے والے، تم کو ہی زیبا ہے یہ نام مدینے والے، اس سے بہتر بھلا اور کیا وظیفہ ہوگا، اس سے بہتر بھلا کیا اور وظیفہ ہوگا، ورد کرتا ہوں صبح و شام مدینے والے، ورد کرتا ہوں صبح و شام مدینے والے، رب اکبر نے عطا کی تمہیں کوثر مولا، رب اکبر نے عطا کی تمہیں کوثر مولا، تیرے ساقی سے پیے جام مدینے والے، تیرے ساقی سے پیے جام مدینے والے، تیرے دامن سے ہے وابستہ علی بھی تیرا،
تیرے دامن سے ہے وابستہ علی بھی تیرا، اب اسے غیروں سے کیا کام مدینے والے، اب اسے غیروں سے کیا کام مدینے والے، جو بھی لیتا ہے تیرا نام مدینے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس پرمسرت موقع پر ہدایت ٹی وی کا اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس، اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی جو نشریات ہماری چلی اس کی آج دوسری کڑی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہفتے کو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا، تو اس پروگرام کا نام بھی ہفتہ وحدت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جن معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراؤں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے کو ہوسٹ ملک محمد عمران صاحب، السلام علیکم، خیریت سے آپ۔ اور جن دوسری ہستی نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، علامہ دلاور حسین الحسینی اسلام آباد سے۔ سب سے پہلے میں علامہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قلیل مصروفیات میں سے ہدایت ٹی وی کو وقت دیا اور یہاں تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جشن ہائے ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تمام امت المسلمہ کو جو ہے اس عظیم عید میلاد سعادت پہ تمام کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی برگاہ ملکوتی میں ہدیہ مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، قبلہ سلامت رہیں۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی قلیل مصروفیات میں سے وقت دیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا اور میں قبلہ صاحب کو ایک سوال سے آغاز کروں گا۔ قبلہ صاحب، جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک منشور تھا کہ اس ہفتے کو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت قرار دیا تھا، تو قبلہ کیا فرمائیے گا، ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اس ہفتے کو آقا خمینی نے کیوں ہفتہ وحدت قرار دیا اور اس کا جو اصل مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا وجہ تسمیہ کیا تھی کہ کیوں آقا رحل کبیر آقا خمینی علی مقامہ نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا سوال بالکل جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ جس طرح دیکھیں کہ پورا سال جو ہے 365 دن ہوتے ہیں، اس میں اسلام کے اوپر حملے ہوتے ہیں مختلف طرق سے، اپنوں کی طرف سے، نادانوں کی طرف سے، اغیار کی طرف سے اسلام پر مختلف قسم کے حملے ہوتے ہیں، لوگوں کے مختلف اذہان میں جو ہے تشکیک، سوال جواب ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی فلک پہ محرم کا چاند آتا ہے، یہ 10 دن جو ہے پورے اسلام کے اوپر جتنے بھی شبہات ہوتے ہیں ان کا یہ جواب دیا جاتا ہے محرم میں۔ اسی طرح یہ جو خمینی رحل کبیر نے اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا تھا کیونکہ پیغمبر اعظم کی ذات مقدس خاتم الانبیاء سید الانبیاء وہ محور، وہ مرکز ہیں امت المسلمہ میں، کہ جتنا بھی ان کے مسلمانوں کے درمیان اختلاف جو ہے یورپ مغرب جو کوئی بھی ڈال رہا ہے، مسلمانوں میں مختلف قسم کے جب اختلافات ہو جاتے ہیں تو پورے سال جو مسلمانوں کے درمیان ایک قسم کی رنجش کشیدگی سی ہو جاتی ہے، خلا سا پڑ جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ ایک عارف تھے، عظیم تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ حقیقت ہے، یعنی واقعیت ہے کہ اس کو اگر ہم ہفتہ وحدت قرار دیں تو تمام مسلمان جو ہے اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، تمام رنجش وہ جو خلا جو دشمن نے ڈالا تھا اس خلا کو یہ ہفتہ پر کر دے گا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہے ہمارے پاکستان میں 12 ربیع اول کو اہل سنت بھائیوں نے ریلیاں نکالی ہیں اور شیعہ تشیع نے جگہ جگہ پر، ہمارے علماء نے، ہمارے عام مثلا شیعہ جوانوں نے، تمام اہل تشیع نے جگہ جگہ سبیلیں لگائی ہیں، ان کے لیے تمام کیا ہے۔
اور پوری دنیا کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح کہ یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اکٹھے ہیں، ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہا گیا تھا کہ یہ ہفتہ وحدت ہے۔ جی مطلب میں یہ چاہوں گا کہ اس میں 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کا جو تاریخوں کا جو انتخاب ہے، تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے اہل سنت برادران کے اس میں کہ یہ حضور کی تاریخی پیدائش ہے، اور اہل تشیع 17 ربیع الاول کے حوالے سے یہ بھی نسبت کوئی اس میں 12 سے 17 ربیع الاول تک کوئی ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو آیت اللہ خمینی جو نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہفتہ وحدت منایا جائے، کہ ان تاریخوں میں جو ہے نا وہ کس کو کس طریقے سے دیکھیں؟ کیونکہ اس وجہ سے ہمارا اعتبار زیادہ جو ہے وہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پر ہوتا ہے، اور اہل سنت کیا ان کے مثلا ان کے اپنے مورخین ہیں، ان کے اپنی کتب ہیں، ان کی سیاستیں ہیں، ہماری اپنی کتب اربع ہیں، تو جو کچھ ہمارے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ہماری روایات میں کیونکہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغمبر اعظم کی ولادت و باسعادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ اہل سنت نے اپنی جو کتاب مورخین نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو، تو انہوں نے پھر اس وجہ سے وہ 12 کو لے لیا، لیکن کیونکہ فقط محض ایک مثلا 5 دنوں کا یا 6 دنوں کا ایک اختلاف فرق ہے، لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں فیل آپ محسوس دن بدن جیسے ہر سال آتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مسلمان جو ہیں پیغمبر اعظم کی ولادت و باسعادت کو منا رہے ہیں، اور یہ اچھا ہے ایک قسم کا میں جو کہتا ہوں چلو اگر یہ ایک دن ہوتا تو شاید یہ کم قلیل ہوتا، لیکن اب ماشاءاللہ کیونکہ 12 سے لے کے 17 ایک ہفتہ پورا ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، یمن میں ابھی دیکھ لیں کہ پوری مثلا یمن والے پوری سڑکوں پر آ گئے۔ اس سال پاکستان ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے میں واقعی نہیں میں انسان کو محسوس ہوتا ہے، دکھتا ہے کہ یہ پیغمبر اعظم سے کتنا عشق ہے، کتنا محبت ہے، اور کہ پورے پاکستان کو اس طرح سجایا ہوا ہے، اور ہر بندہ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو مبارکباد ہے، اور واقعی نہیں یہ خداوند متعال ایک نعمت عظمی ہے کہ اس کے اوپر جو مسلمان اپنے تمام اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اور اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ جتنے بھی وہ رنجش خلا ہے اس کو پر کیا جائے، اور جتنے بھی ہمارے دشمنوں جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں، مغرب ہے، یورپ ہے، جو کو بھی اٹیک کر رہا ہے وہ ان کے اوپر ایک قسم کا یہ تماچا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ وہ محور ہے، یہ وہ مرکز ہے، یہ وہ قطب ہے کہ اگر اس قطب کو اگر ہم نے کچھ کر دیا تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ قطب ایسا قطب ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں پاکستان میں ماشاءاللہ وہ بہت اچھے طریقے سے آسان طریقے سے، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال اور اچھے طریقے سے اس کو اہتمام کیا جائے، تاکہ یہ وہ رسالت مآب کی ذات جب راضی ہو جائے گی، ذات حق راضی ہو جائے گا، اور تمام ہماری خطائیں اسی سے پیغمبر اعظم کے وجود مقدس سے خداوند متعال وہ معاف فرمائے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، علامہ صاحب بہت ہی احسن انداز میں واضح کر رہے تھے ہفتہ وحدت کو۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ٹی وی اسکرین، آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارا نمبر بھی چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نعت رسول مقبول پڑھنا چاہتے ہیں یا علامہ صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹی وی اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر کے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں قبلہ صاحب آپ کی بطن جانب دوبارہ آؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ جیسا کہ ولادت باسعادت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ساتھ ہی ولادت باسعادت جناب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، تو ان کی سیرت کے بارے میں کچھ ہمارے مومنین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عرض کروں آپ خدمت میں کہ جس طرح کے رسالت مآب کے مختلف حالات زندگی کے اوپر انسان کو اگر گفتگو کرنا چاہے مختلف پہلو ہیں، جی، اور یہ ایک مفصل موضوع ہے رسالت مآب کی ذات کے اوپر انسان کس زاویے کس جہت کے ساتھ گفتگو کرے، لیکن جو حقیقت واقعیت میں نے دیکھا ہے پاکستان میں یا پورے مثلا جو عموماً رسالت مآب کے محبت جو کرنے والے افراد ہیں، وہ حق جس طرح کا محق و معارف رسالت مآب کی ذات کے بیان ہونے چاہیے تھے وہ نہیں بیان ہوتے، کہ پیغمبر اعظم کی ذات مقدس کون سی ذات ہے، ان کے پاس اللہ کا وہ کون سا نور ہے، کس مقام پر ہیں، یعنی وہ جتنی بھی معارف تھے جن کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، ان کو حجاب کو ہٹا کر ہم کوشش کریں کہ وہ معارف تک پہنچے تاکہ ہم عرفان رسول حاصل ہو سکیں۔ جب عرفان رسول انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، انسان عشق کرتا ہے، اور پھر یہی انسان کا طرق ہے کہ انسان عرفان کے ذریعے سے ذات حق تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ اگر اس دروازے کو ہم چھوڑ کر ذات حق تک پہنچنا چاہیں تو قطعاً نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ دروازہ ہے۔ تو آپ ایک عرض کروں کہ ایک مثلا سے یہاں سے گفتگو کے 2-3 معارف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آیہ مجیدہ جس کو بھی آپ دیکھ لیں ٹیلی ویژن پر، حتیٰ کہ جو ہے جس جگہ پہ دیکھیں یہ لکھا ہوتا ہے کہ رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جگہ جگہ پہ جو ہے یہ حتیٰ کہ اذان میں جب مثلا کچھ دیتا ہے تو یہ آیت پڑھتا ہے،
لیکن ہم نے آج تک نہ قرآن میں تدبر کیا، نہ قرآن میں دقت کی، نہ تعقل کیا، قرآن کے معرف کو ہم نے حاصل نہیں کیا۔ اب ذات حق یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بنایا فقط رحمت بنایا ہے۔ یعنی اس آیہ مجیدہ کے اوپر ہم نے آج تک غور نہیں کیا۔ یہاں پر دیکھیں ایک عربی کے لیے جب بھی حصر استعمال ہوتا ہے تو یا لفظ الا سے ہوتا ہے یا انما سے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ذات حق کا ارادہ منحصر ہے اسی چیز میں۔ اسی طرح یہاں پر ذات حق نے فرمایا الا، یعنی اللہ کا یعنی کیا؟ ایک دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو ہے 12 ربیع اول کا جشن جو ہے اسلام آباد میں منایا جائے گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور اسلام آباد کے علاوہ دوسرے ہمارے صوبے پنجاب، مثلا پنجاب ہے، سندھ ہے، اور کہیں نہیں منایا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فقط و فقط آج جشن اسلام آباد میں ہے، اس کا یہ معنی ہے کہ اور کہیں بھی جشن نہیں ہے، نہ پشاور میں ہے، نہ کراچی میں ہے، نہ سندھ، کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ذات حق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا حبیب تیرا وجود ہے ہی نہیں، ہے تو فقط رحمت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی تیرا اٹھنا رحمت، تیرا بیٹھنا رحمت، تیرا سانس لینا رحمت، تیرا بولنا رحمت، اگر تو کسی کو اپنے پاس بٹھائے وہ رحمت، کسی کو کاندھوں پہ بٹھائے تو رحمت، کسی کو اپنے پاس سے اٹھا دے تو رحمت، تیرا کھانا کھانا رحمت، تیرا سانس لینا رحمت۔ اور یہ رحمت ہے کیا؟ اس رحمت کو نہیں ہم نے سمجھے۔ یہ رحمت فقط غیر معصوم پر نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی رحمت ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام اوصیاء کے وجود پر بھی یہ رحمت ہے۔ اور اللہ کی ہر ذی روح، جو بھی ذی روح ہے، اس کے وجود پر یہ رحمت ہے۔ یعنی اس رحمت کیا نہیں، کم سے کم رحمت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کم سے کم ایک چھوٹا مصداق، ایک ادنا مصداق، یہ سانس لینا رحمت ہے۔ آپ جتنے بھی آپ مراتب گنے وہ ساری رحمت ہے، بارش آنا رحمت ہے، رزق آنا رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، علم کا حاصل ہونا رحمت، تمام یہ مختلف چیز ہے، لیکن کم سے کم جو سمجھنے کے لیے ہے کہ جو ہر ذی روح سانس لے رہی ہے اس کا مالک اللہ ہے، لیکن جس کے وجود سے لے رہے ہیں وہ پیغمبر اعظم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بہت یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یعنی ہم فقط نہیں سانسیں لے رہے، انبیاء علیہ السلام بھی سانسیں لے رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تمام کچھ یعنی کیا؟ یہ فقط و فقط پیغمبر اعظم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو سمجھے، یعنی ہے ہی رحمت۔ یعنی پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا بولنا، سانس لینا، زندگی کا آپ کوئی ایسا پہلو نہیں دکھا سکتے کہ وہ پہلو رحمت کے علاوہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قبلہ بہت ہی احسن انداز میں آپ فضائل جناب رسول خدا اور فضائل جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پیش کر رہے تھے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ محترم ناظرین، یہاں پہ ایک اہم میں اعلان کروں کہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب جو ابھی انتقال کیے، ان کے پروردگار ان کو رحمت فرمائے، ممتحن اعلیٰ ہیں جامعہ المنتظر لاہور کے۔ میں ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو کی جانب سے ان کے تمام خانوادے، بالخصوص قبلہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں قبلہ ایک کلام آپ کی اجازت سے پیش کروں گا۔ عمران بھائی آپ کی اجازت سے ایک کلام، تو جناب سید مظہر نقوی صاحب اسلام آباد سے بہت ہی ملک خوبصورت شاعر ہیں، ان کا کلام ہے۔ لہجے سے کبھی تابش آیات سے مجھ کو، لہجے سے کبھی تابش آیات سے مجھ کو، لہجے سے کبھی تابش آیات سے مجھ کو، عشاق میں پہچانا گیا نعت سے مجھ کو، عشاق میں پہچانا گیا نعت سے مجھ کو، اور ایک یاد نے رکھا مجھے محفوظ سفر میں، ایک یاد نے محفوظ رکھا مجھے سفر میں، ایک نام بچاتا رہا آفات سے مجھ کو، ایک نام بچاتا رہا آفات سے مجھ کو،
اور آتا نہ اگر مدح محمد کا سلیقہ، آتا نہ اگر مدح محمد کا سلیقہ، آتا نہ اگر مدح محمد کا سلیقہ، کیا ملتی رہائی کبھی ظلمات سے مجھ کو، کیا ملتی رہائی کبھی ظلمات سے مجھ کو، اور کرنا ہے ادب کیسے رسول دو جہاں کا، کرنا ہے ادب کیسے رسول دو جہاں کا، کرنا ہے ادب کیسے رسول دو جہاں کا، یہ درس ملا سورہ حجرات سے مجھ کو، یہ درس ملا سورہ حجرات سے مجھ کو، اور ہونٹوں پہ میرے آل محمد کی ثنا ہے، ہونٹوں پہ میرے آل محمد کی ثنا ہے، قدرت نے نوازا ہے کمالات سے مجھ کو، قدرت نے نوازا ہے کمالات سے مجھ کو، اور اب بھی کسی گریا کی صدا شام سے پہلے، اب بھی کسی گریا کی صدا شام سے پہلے، اب بھی کسی گریا کی صدا شام سے پہلے، آتی ہے بقیہ کے مضافات سے مجھ کو، آتی ہے بقیہ کے مضافات سے مجھ کو، اور مقتصر کر رہا ہوں کہ مظہر میں کہاں اور کہاں مدح محمد، مظہر میں کہاں اور کہاں مدح محمد، مظہر میں کہاں مدح محمد، بڑھ کر دیا اس نے میری اوقات سے مجھ کو، لہجے سے کبھی تابش آیات سے مجھ کو، درود پڑھے گا محمد والے محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ناظرین، اجر رسالت تو اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم حقیر سی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ قبلہ میرا سوال ہے کہ رحمت العالمین کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے، تو یہ جو ہمارے پیغمبر اکرم ہماری مقدس ترین ہستی ہیں، ان سے عظیم ہستی نہ کوئی ان سے پہلے آئی نہ کبھی آئے گی، یہ جو ان کی شان میں مغرب سے بار بار آزادی اظہار کے نام پہ توہین آمیز کوششیں ہوتی ہیں، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے ٹیلی ویژن پہ، ایران میں بہت اچھا احتجاج کا انہوں نے ایک طریقہ فرانس ایمبیسی کے سامنے انہوں نے میلاد شریف کا منعقد کیا، تو کیا یہ طریقہ بہت ایک قابل تقلید نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کروں اب خدمت میں کہ یہ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تمام کے تمام غیر جتنے بھی مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، کفار ہیں، منافق ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ اگر اس بات میں ہم نے کوئی بات بھی کی تو مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہو جائے گا، اور وہ جان بوجھ کر ہر سال، اس سے پہلے بھی دیکھیں، یہ پہلے بھی اس طرح ساتھ ماں کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور یہ پھر آئندہ بھی کریں گے، یہ آپ تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھنے میں یہ ہوا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے عموماً کہ مسلمانوں کے درمیان جو ایک قسم کا انتشار پیدا ہو اور ان کے درمیان پھر دوبارہ جو لڑائیاں ہوں اور یہ مثلا جلوس و جدیس ہوں۔ ہمارا جو اس ٹائم وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے اپنی وجود سے جتنا بھی اظہار پیغمبر کر سکتے ہیں، جلوسوں کے ذریعے سے، ریلیوں کے ذریعے سے وہ کریں،
اور دشمن کو اس بات کا بتائیں کہ جتنا بھی آپ رسالت مآب کی شان میں گستاخی کریں گے اتنی مسلمان میں اتحاد پیدا ہوگا. اور آپ دیکھ لیں یمن کے اندر کتنی کثیر تعداد میں لوگ سڑکوں پر آئے ہیں, اور اپنے پاکستان میں بھی دیکھیں ہر مسجد میں یہ اعلان ہوا ہے کہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہے کہ واجب ہے کہ وہ صبح آئے اور جلوس ریلی نکالیں. اور یہ جو ہے جب ہمارا وظیفہ یہی ہے کہ فقط ہم رسالت مآب کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم آنے کے بعد جلوس نکالیں اور اس کے اوپر لعن طعن کریں. خداوند متعال کی ذات الرحم الرحیم ہے, وہ رحم کرنے والی ہے, وہ ان کو دشمنوں کو ایک قسم کی چھوٹ دے رہی ہے. آخر خدا کی پکڑ ایک دن ہوگی اور ان کو جو ہے وہ ان ظالموں کے اوپر دنیا میں بھی خداوند متعال کا عذاب آئے گا, اور آخر میں تو ہے ہی ہے عذاب, اور ہم دیکھیں گے. یہ اللہ بات ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے, اور وہ ان کا جو ہے وہ دائرہ وسیع رحمت کا, وہ ذات عفو جو ہے وہ عفو فرما رہی ہے. یہ ایک مسئلے کا سوال. دوسرا یہ ہے کہ عرض کروں کہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہر وقت رسالت مآب کی جو ہے فضائل کے اوپر, ان کی اخلاق کے اوپر, ان کے مقامات کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ فقط مخصوص نہیں ہے کہ ایک ہفتے کے اندر, ہماری کوشش ہو کہ ہم پورا سال جو ہے رسالت مآب کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں, تاکہ پورے مسلمانوں کو, ہر قسم کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ رسالت مآب کا کیا مقام ہے اور وہ عند اللہ کیا مقام رکھتے ہیں, ان کی منزلت کیا ہے. اگر اس میں سے ٹائم ہے تھوڑا سا میں عرض کروں رسالت مآب کے تھوڑا سا. دیکھیں جتنے بھی شمائل نبوت بیان ہوئے ہیں رسالت مآب کے بارے میں, اہل سنت بھائی بھی ہمارے بیان کرتے ہیں اور اہل تشیع بھی بیان کرتے ہیں شمائل نبوت کے بارے میں, تو سب امیر المومنین سے یہ نقل ہوئے ہیں, کیونکہ علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ذات تو نہیں ہے کہ جو آنے کے بعد رسالت مآب کو بتائیں. جہاں میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ امیر المومنین سے جب بھی کسی نے سوال کیا تو علیہ السلام نے لفظ لا استعمال نہیں کیا کہ مجھے علم نہیں ہے, ہمیشہ یہ فرمایا علم کو سوال کا جواب دیا. آپ یہ بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں, جب یہ امیر المومنین سے سوال ہوا تو کبھی امیر المومنین لا نہیں فرمایا, لا یہ نہیں مجھے نہیں آتا, یا لا کا لفظ استعمال نہیں ہوا. فقط ایک ایسا مقام تھا جب سائل نے سوال کیا تو امیر المومنین خاموش ہو گئے. امیر المومنین نے وہاں پہ ایک قسم کا انکار کر دیا. وہ کون سا سوال تھا؟ سائل نے یہ پوچھا یا امیر المومنین آپ فرمائیں کہ رسالت مآب کا اخلاق کیسا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, بتائیں اخلاق کیسا تھا. تو رسالت افق امیر المومنین فرمایا میں کیا بتاؤں اس رسول کے اخلاق کے بارے میں, سے ذات حق فرما انک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر, میں کوئی نہیں کہہ سکتا. یعنی آپ اسے غور فرمائیں, یعنی کیا, یعنی پیغمبر امیر المومنین خاموش ہو گئے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں پیغمبر اعظم کے اخلاق کے بارے میں. تو جتنے بھی شمائل نبوت بیان ہوئے ہیں وہ امیر المومنین سے ہوئے ہیں. کچھ لوگ آئے امیر المومنین کی بارگاہ میں, کہا یا امیر المومنین صف لنا نبینا کاننا نراہ, اے علی علیہ السلام ہمیں بتائیں پیغمبر اعظم کے بارے میں کہ رسالت مآب کی ذات کیسی تھی, ایسے بتائیں کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ابھی. سبحان اللہ, بہت خوب, ماشاء اللہ. تو وہاں پر پیغمبر مولا کائنات نے کہا میں کیا بتاؤں, فرمایا پیغمبر اعظم کا بدن کا ہر عضو معجزہ تھا. سبحان اللہ, سبحان. اب یعنی ایک مفصل میں نے عرض کیا معارف ہے, یہاں پہ ایک گفتگو ہو عشروں کے موضوع مفصل یہاں پہ معارف ہے. میں اب ایک کیونکہ اتنا نہیں ہے ٹائم, میں آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک بتا دوں. بسم اللہ, بسم اللہ. تو مولا کائنات نے پھر شروع کیا کہ پیغمبر کی آنکھیں کیسی تھی, ہاتھ کیسے تھے, زبان کیسے تھے, ناک مبارک کیسا تھا, پسینے کیسا تھا, پیغمبر کے پاؤں کیسے تھے, پورے ایک بال کیسے تھے, ایک ایک چیز کو بتایا. اس میں سے ایک ہے رسالت مآب کے چہرے کے بارے میں, سبحان اللہ, کیونکہ رسالت مآب احمد حاج ہم کہتے ہیں یہ وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. قرآن میں بھی ہے نا, ہم قرآن پڑھتے ہیں کیا, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہم ترجمہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہو جائے گی. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز فانی ہے. سبحان اللہ, یہ نہیں ہے کہ معاشر میں فانی, ابھی بھی ہم فانی ہیں. جس طرح ایک برف کا ٹکڑا رکھے نا جی, ایک ایک پانی کا قطرہ گر رہا ہے, یہ برف کی فنا ہے. ہمارے زندگی کا ایک ایک سانس, ایک ایک گھنٹہ, ایک ایک پہلو, ایک ایک قدم فانی ہے. ہم فنا کی طرف فانی ہیں. اچھا, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, فقط ذات حق کا چہرہ باقی پایا جائے گا. آپ قرآن میں دیکھیں ایک نہیں بس 6 یا 7 قسم کی آیات ہیں جس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کا چہرہ. جی. اب ہم تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ ذات حق کا وجود ہے, جسم نہیں ہے, وہ مرکب نہیں ہے, وہ بسیط ہے من جمیع الجہات, وہ مرکب نہیں ہے. اب سوال جب یہ ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے, بسیط ہے من جمیع الجہات, یعنی کیا, یعنی اس کا چہرہ نہیں ہے اس طرح ہمارا طرح مرکب نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, تو پھر قرآن میں کیوں جگہ جگہ فرمایا کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کبھی فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز فانی ہو جائے گی فقط یہ ہو جائے گا. تو مختلف آپ آیات پڑھیں, جدھر بھی آپ منہ کریں فسمى وجہ اللہ, آپ اللہ کے چہرے کو پائیں گے. سبحان اللہ. تو اب یہاں پہ قرآن ہے, اب سمجھیں, جب ذات حق کا جسم نہیں ہے, وجود ہے, اس کا چہرہ نہیں ہے, ہاں تو کیا مانی ہے. اس میں میں آپ کو سہارا لیتا ہوں ایت اللہ جوادی حافظہ اللہ, ایک بہت بڑے مفسر ابھی بھی زندہ ہیں قرآن قوم میں ان کا شاگرد ہوں, وہ تفسیر کا دس دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہاں پر وجہ اللہ سے مراد ہے فیض الہی.
سبحان یعنی کیا؟ یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ذات حق کا فیض کبھی فانی نہیں ہوگا، سبحان کیونکہ اس کا اگر فیض ختم ہو جائے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کا فیض یہ ہے کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو معاشر والے دن بھی ذات حق کا فیض ہوگا، لیکن جنس کے وجود سے ہوگا، رسالت معاف ہوں گے۔ سبحان یعنی معاشر کے میدان میں جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزاریں گے، وہ پیغمبر اعظم کی وجہ سے ہے، وہ رسالت معاف کی وجہ سے ہے۔ یہ مراد ہے کہ ہر چیز فانی ہو جائے گی، ذات حق کا فیض فانی نہیں ہوگا۔ اور فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ فیض کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ پیغمبر اعظم کے وجود کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر میں بتا کروں چہرے سے بات ہے، فقط میں وہیں پر روک رہا ہوں، بس یہ رسالت میں آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ تو ایک مورخین نے لکھا کہ پیغمبر اعظم کے سامنے جب کوئی بندہ آتا تھا نا، رسول کا چہرہ اس کے لیے میرات کہتے ہیں آئینہ، میرٹ، آئینہ بن جاتا تھا۔ ماشاء اللہ، یعنی اس کی ذات کو رسول دکھا دیتے تھے، تیری طیب الولادہ ہے جو طیب الولادہ نہیں ہے، یہ اس کو بتا دیتے تھے۔ تو اب یہیں پہ آپ کو چہرے سے میں بتا دوں کہ یہ واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور آج تک کسی نے حقائق کو نہیں بتائے۔ علل الشرائع کتاب کا نام ہے شیخ صدوق علیہ رحمۃ اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیوں زلیخا کی شادی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ہم سنتے ہیں اور یہ غلط ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اس قسم کا وہ عشق تھا، نہیں، یہ حقیقت وہ نہیں بتائی گئی، میں ابھی وہاں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ذات حق نے کیوں حضرت زلیخا کی جوانی کو پلٹایا اور کیوں حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی کی۔ ابھی کسی نے بات کو کیا ہے آخر کیا علت تھی، آخر کون سا ریزن تھا، کون سا وہ جوہر زلیخا کے اندر تھا کہ اللہ نے اس کی جوانی کو پلٹایا؟ سبحان اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے بے شک، تو زلیخا اٹھی، کسی نے کہا زلیخا تم نے تہمت لگائی حضرت یوسف علیہ السلام پہ، آج وہ مصر کا بادشاہ ہے، تم سے وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک بات کیا زلیخا نے، واقعی نہیں کمال ہے، زلیخا نے کہا انی لا اخاف من یخاف اللہ، میں اس بندے سے نہیں ڈرتی جو اللہ سے ڈرے۔ سبحان اللہ، بہت یعنی ڈرنے اور نہ ڈرنے کا معیار زلیخا نے بتا دیا، اس سے ڈرو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اور اس سے نہ ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا پھر جب آئی تو دربار میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سوال یہ کیا کہ میرے اوپر کیوں تہمت کیوں لگائی، کیوں اتنا سا میں زندان میں مشکلات کو جھیلتا رہا؟ تو کافی حسن کا، فی وجہ کا، فی جمال کا، یوسف تیرا جمال، تیرا حسن۔ جب یہ بات کی تو فوراً پلٹ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لو رأیت نبیا یقال له محمد یکون فی آخر الزمان احسن منی وجھا احسن منی خلقا، اگر تو اس نبی کو دیکھ لیتی جس کا نام محمد ہے، جو آخری زمانے میں آئے گا اور مجھ سے زیادہ حسین ہے، اگر اس کا حسن نہ ہوتا تو اللہ مجھے یوسف نہ بناتا، سبحان اللہ، اگر اس کا اخلاق نہ ہوتا تو اللہ مجھے خلق نہ کرتا۔ یعنی جو کچھ جمال کمال اصل پیغمبر میں تھا، وہ کمال اور خوبصورتی اور حسن کی ایک تجلی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے پیغمبر سے، نہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس جو کمال ہے، حضرت ابراہیم کی خلت دیکھیں، حضرت یعقوب کا صبر دیکھیں، حضرت نوح کی مناجات دیکھیں، حضرت عیسیٰ کا جو دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھیں، یہ تمام پیغمبر اعظم کے وجود کی ایک ایک تجلی ہے، ایک ایک کرن ہے۔ بہت خوب، اب جب یہ بات کی نا ان کو نہ دیکھتے تو پھر کیا کہتی اس وقت؟ اب توجہ یہاں بڑا معرف ہے، تو حضرت زلیخا نے فوراً پلٹ کے کہا صدقتا، یوسف تو سچ کہہ رہے ہیں، یوسف تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت اس وقت جب کہا نا سچ کہہ رہے تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیف لو علمت، بھائی تجھ کو کیسے پتہ چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تجھ کو اس بات کا کیسے علم؟ میں نے تو رسالت میں آپ کو دیکھا ہے، جی بسم اللہ، تمہیں کس بات کیسے کہاں سے علم ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ تو اس وقت فوراً زلیخا نے پلٹ کے کہا لأنک حین ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تو نے لفظ پیغمبر لیا نا میرے قلب میں محبت آ گئی، سبحان میں سمجھ گئی جس کا نام اتنا جمیل ہے وہ خود کتنا جمیل ہوگا، سبحان، اتنا سمجھ گئی۔ تو فوراً اسی طرح بس آخری وقت فوراً اسی وقت جبرائیل آئے اور کہا فأوحى اللہ عز وجل، کہا انہا قد صدقت، زلیخا سچ کہہ رہی ہے، انی احببتها لحبها محمد، آج کے بعد میں خود اللہ زلیخا سے محبت کروں گا اس لیے کہ اس کے قلب میں میرے محمد کی محبت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت پھر اس کے بعد فامر اللہ تبارک و تعالی ان یتزوج، پھر اللہ نے امر دیا یوسف کو اب شادی کر، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قلب میں میرے محمد کی محبت آ گئی، اب میں اس کی جوانی کو پلٹا دوں گا۔ یہ وہ ریزن تھا کہ زلیخا کی جوانی پلٹی اور شادی کا امر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ قبلہ صاحب بہت ہی مفصل انداز میں فضائل محمد و آل محمد پیش کر رہے تھے۔ چونکہ ناظرین ابھی پروگرام کا وقت بھی بہت ہی کم رہ گیا، اب میں اپنے کو ہوسٹ محمد ملک عمران صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں کلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, सुभान अल्लाह, सुभान खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू तू में तू। वाह वाह वाह, सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह। और कुरान तशरीफ लाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, कुरान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। मुझे मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास और मेरे को